ہمزو کے سفر میں وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے والے تھے کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے نانا کی گاڑی کو استعمال کیا۔ زمین کے اندر تمام زیر زمین شہر انجنوں کے نیچے واقع ہے۔ اگر انجن زیادہ دیر تک بند رہیں تو وہ زیر زمین شہر کسی بھی وقت تباہ ہو سکتے ہیں۔ وہ شنگھائی پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا۔ ان کی ٹیم سٹون ٹیم کو ایک اہم نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ساتھی قربانی دے گیا اور نانا نے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ چھوٹے لیو نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہمیں بہنوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جب وہ گھر لوٹے تو دونوں بہن بھائی شدت غم سے گلے لگ کر رو پڑے، لیکن ان کے مشن کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے ضروری سپلائی چھوڑی اور اپنا سفر ہمزو کی طرف جاری رکھا۔ اسی دوران خلائی اسٹیشن کے مصنوعی ذہانت سسٹم نے اچانک اعلان کیا کہ سب کو نیند کے کیپسول میں منتقل ہو کر اسٹیشن کو چھوڑنے کی تیاری کرنی ہوگی۔ زمین اب بھی خطرے میں تھی تو خلائی اسٹیشن کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ڈی لیو نے زمین کے حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مصنوعی ذہانت نے اس کے رابطے کو زبردستی بند کر دیا اور اسے نیند کے کیپسول میں قید کر دیا۔ زمین پر چھوٹے لیو کو ایک خراب ٹرک ملا جس میں ایک باصلاحیت پروگرامر موجود تھا جو گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا۔ ان کا مشن زمین کو بچانے کے لیے وہ آگ پتھر فائرسٹون کو لے کر چیڈو پہنچانا تھا، لیکن حادثے میں ان کا ڈرائیور مارا گیا اور اب صرف چھوٹا لیو گاڑی چلا سکتا تھا۔ اپنے قربانی دینے والے ساتھیوں اور نانا کو یاد کرتے ہوئے چھوٹے لیو نے زندگی کی نئی اہمیت کو محسوس کیا۔ اس نے سٹون ٹیم کو ساتھ لے کر چیڈو کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اسی وقت دنیا بھر کی ریسکیو ٹیمیں بھی چیڈو پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دائمی رات کے علاقے میں داخل ہوئے 90% انجن دوبارہ فعال ہو چکے تھے، لیکن اگر آخری انجن وقت پر فعال نہ ہوئے تو زمین اور مشتری کے درمیان تصادم ہونا یقینی تھا۔ اس وقت ڈی لیو اپنی نیند کے کیپسول کو زبردستی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مصنوعی ذہانت نے زمین کو ترک کر دیا ہے اور زمین مشتری کی کشش میں پھنس چکی ہے۔ خطرے کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈی لیو خلائی اسٹیشن کے کنٹرول روم پہنچا، لیکن تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔